اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم 26ویں پارے کا خلاصہ پیش کریں گے جو ہمیں ایمان، صبر، قیامت کے احوال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق قیمتی اسباق دیتا ہے۔ 26واں پارے میں 18 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ پہلے 4 رکوع سورۃ الاحقاف، پھر 4 رکوع سورہ محمد، پھر 4 رکوع سورۃ الفتح، پھر 2 رکوع سورۃ الحجرات، پھر 3 رکوع سورہ قوف اور پھر آخر میں 1 رکوع اور 7 آیات سورہ زاریات میں ہے۔ سورہ احقاف یہ مکی صورت ہے، 35 آیتوں اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ احقاف اس دور کے سپر پاور قوم عاد کے دارالسلطنت کا نام تھا۔ آیت نمبر 21 میں احقاف کا کلمہ ذکر ہے، یہی اس سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ اس صورت میں قوم عاد کی بربادی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، جنات کی حاضری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کی تلقین کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 1 میں فرمایا زبردست اور حکمت والے رب کا کلام قرآن کریم ہے، پھر آسمان اور زمین کی تخلیق سے وحدانیت باری تعالیٰ پر استدلال ہے، اور پھر معبود برحق کی طرف سے معبودان باطلہ کو چیلنج ہے کہ اس ساری کائنات کا خالق تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم بتاؤ تم نے کیا بنایا ہے۔ گمراہی کی انتہا ہے کہ ایسے معبودوں کو پکارتے ہو جو قیامت تک بھی جواب دینے کے قابل نہیں ہے۔ ہمارا قرآن جب انہیں سنایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نرا جادو ہے، اور کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کے نام پر لگا دیا ہے۔ آپ کہیے کہ اگر میں اللہ کے نام پر جھوٹا کلام گھڑ کر پیش کرنے لگوں تو مجھے اللہ کی گرفت سے کون بچائے گا؟ آپ کہیے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں اور میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ رکوع نمبر 2 میں فرمایا اس قرآن حکیم پر وہی ایمان لائیں گے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر مخالفتوں کے باوجود حق پر قائم رہے، وہ اللہ کے یہاں بے خوف اور بے غم ہوں گے۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ شریف الطبع آدمی جب جوان ہوتا ہے اور 40 سال کی عمر کو وہ پہنچتا ہے تو رب سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، اور ان نعمتوں کا جو تو نے میرے ماں باپ پر فرمائی ہیں، اور مجھے توفیق دے کہ ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہو، اور میری اولاد کو صالح بنا دے۔ تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمان ہوں۔ ایسے لوگوں کے اچھے اعمال خدا کے ہاں مقبول ہیں، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمایا جائے گا، یہ یقیناً جنتی ہیں۔ اور وہ شخص جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ افسوس تم پر، تم مجھے قیامت سے ڈراتے ہو، حالانکہ مجھ سے پہلے سینکڑوں قومیں گزریں اور کوئی دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آیا، اس کے والدین رب سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں افسوس ہے تجھ پر، ایمان لے آ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلوں کے من گھڑت قصے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کا فیصلہ پورا ہو چکا ہے، ہر شخص کے درجات اس کے عمل کے مطابق ہوں گے، اور کافروں سے کہہ دیا جائے گا تم اپنا حصہ دنیا میں پا چکے ہو، یہاں تمہیں عذاب الہی سے دو چار ہونا پڑے گا۔ رکوع نمبر 3 میں فرمایا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شامل نہ کرو ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ قوم نے کہا اگر تو ہم پر عذاب لا سکتا ہے تو لے آ۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا عذاب کب آئے گا؟ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، تم مجھے جاہل معلوم ہوتے ہو۔ عذاب آیا جس نے ہر شے کو نیست و نابود کر دیا۔ آج ان کے مکانوں کے کھنڈرات کے سوا کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے، ان کو ہم نے کان، آنکھیں، دل سب کچھ دے رکھا تھا، مگر نہ ان کے کان کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ رکوع نمبر 4 میں فرمایا آپ ان کو سمجھائیں، دیکھو تمہارے ارد گرد کتنی آبادیاں خدا کی نافرمانیوں کے باعث ہلاک ہو چکی۔ جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو ان کے جھوٹے معبودان کی
معبود جو ہے وہ ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکے۔ پھر جنات اور ان کے قرآن سننے والے کا واقعہ، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسلی کا سامان کیا گیا ہے کہ اگر مشرکین مکہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی دوسری مخلوقات آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے موجود ہیں۔ یہ واقعہ جب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو فوراً ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف داعی اور مبلغ بن کر گئے۔ حق پسند جنہوں نے فوراً بات مان لی مگر مشرکوں نے انکار کر دیا۔ جس اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا ہے اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا بھی نہیں، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، یہ مشرک آج نہیں مانتے، جب عذاب سامنے آئے گا تو مان لیں گے۔ آپ اولو العزم انبیاء اور رسول کی طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کافروں کے لیے ضرر کرنے میں جلدی نہ کریں، دعائیں ضرر کرنے میں جلدی نہ کریں۔ جب ان پر عذاب آئے گا تو انہیں ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے ایک دن کی مہلت بھی انہیں نہیں ملی ہے۔ نافرمانوں کا مقدر ہلاکت ہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ محمد کی ابتدا ہے۔ اس سورت کی دوسری آیت میں نامی اس میں گرامی، یہی اس سورت کا نام ہے۔ اس سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے تذکرے، جہاد کے احکام، قیدیوں کے بارے میں قانون سازی اور صلح کے متعلق قرآنی تعلیمات مذکور ہیں۔ رکوع نمبر 5 میں فرمایا، ابتدا میں خیر و شر اور کفر و اسلام کی بنیاد پر انسانی معاشرے کی تقسیم اور ان کا انجام مذکور ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنے والے کافروں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جبکہ ایمان و اعمال صالحہ والے کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کے حالات کو سنوار دیتا ہے۔ کافروں سے جب تمہارا مقابلہ ہو تو سستی دکھانے اور راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے ان کی گردنیں مارو اور انہیں قتل کرو۔ جب تم کفر کی شان و شوکت کو توڑ چکو تو پھر ان کی باقی ماندہ افراد کو گرفتار کر کے ان کو رسیوں میں مضبوط سے جکڑ دو۔ پھر تم مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر چاہو تو ان پر احسان کر کے آزاد کر دو اور چاہو تو فدیہ وصول کر کے چھوڑ دو، مگر مقصد ان کی جنگی قوت کو توڑنا ہے اور حربی صلاحیت کو ختم کرنا ہونا چاہیے۔ اللہ آسمان سے آفت نازل کر کے بھی انہیں ختم کر سکتا تھا، مگر وہ تمہارے ہاتھوں سے سزا دلا کر آزمانا چاہتا ہے۔ شہدائے اسلام کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ دنیا میں چل پھر کر مجرمین کا انجام دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے اور کفار کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ رکوع نمبر 6 میں ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں کو جنت کا مستحق بنائے گا۔ کافر دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ مکے کے کافروں سے کہیں، تم سے کتنے زیادہ طاقتوروں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اللہ کے ہاں اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں ایمان والوں کے لیے صاف شفاف پانی، دودھ، لذیذ مشروب اور صاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کھولتا ان کو پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیاں کاٹ کر رکھ دے گا۔ منافق آپ کی بات سنی انسنی کر رہے ہیں، در حقیقت ان کے دل حق کو قبول کرنے سے بند ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ خواہشات کے پیروکار بن چکے ہیں، شاید یہ قیامت کے منتظر ہیں۔ قیامت کی نشانیاں تو آ گئیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت ایمان لانا کسی کام نہ آئے گا۔ آپ یقین رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی مغفرت طلب کرتے رہیں۔ رکوع نمبر 7 میں فرمایا، ایمان والوں کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نازل ہو۔ جب جہاد کا حکم اترا تو منافقوں پر موت کی غشی طاری ہونے لگی۔ اگر ان منافقوں نے اسی طرح جہاد سے منہ موڑا تو یہ لوگ الٹے اسی دور جاہلیت کی طرف پھر جائیں گے جس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹے جاتے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟
صحیح راستہ معلوم کرنے کے بعد ہدایت سے منہ موڑنے والے شیطان کے فریب میں آ گئے ہیں، اسی لیے انہوں نے مسلمانوں میں شامل رہ کر کافروں کی ساتھ ساز باز کر رکھی ہے۔ اس وقت کیا نقشہ ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے، ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ اختیار کیا تھا، اس لیے ان کے سارے اعمال اکارت کر گئے۔ رکو نمبر 8 میں فرمایا کہ منافقین سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں کا کھوٹ طاہر نہیں ہوگا، حالانکہ ان کی شکل و صورت اور لب و لہجہ ان کے دلوں کی بیماری کا پتہ دے رہا ہے۔ ہم جہاد کی آزمائشی بھٹی میں ڈال کر ثابت قدم مجاہدین کو منفرد و ممتاز بنا کر منافقین کو ان سے جدا کر دیں گے۔ تم کمزوری دکھا کر صلح کا مطالبہ نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی اور وہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ البتہ اگر کافر صلح کی درخواست کریں تو مسلمان اپنے مفاد میں اس پر غور کر سکتے ہیں۔ جب جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے تو یہ بخل کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، حالانکہ بخیل اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اگر تم نے جہاد سے پہلو تہی کی تو تمہیں ہٹا کر اللہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح سستی اور بخل کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ فتح کی ابتدا ہے۔ فتح یہ لفظ اس سورت کی آیت نمبر 1 تا 8 27 میں مذکور ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فتح ہے۔ اس سورت میں صلح حدیبیہ کے قواعد، فتح مکہ کی بشارت، اسلام کی فتح مبین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوصاف اور ان کی قربانیوں کا بیان ہے۔ رکو نمبر 8 میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد لگائے گئے الزامات کو دور کر دے، آپ پر اپنی نعمت کی تکمیل فرمائے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے اور آپ کو زبردست کامیابی دے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے مقام پر مومنوں کے دلوں کو اطمینان عطا فرمایا تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو، ان کی غلطیاں دور ہو جائیں اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے اور منافقوں مشرکوں کو سخت سزا دے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کا ساتھ دو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ یاد رکھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت خود اللہ کے ساتھ بیعت ہے۔ جو نبی کی بیعت کر کے عہد شکنی کرے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا، اور جس نے اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کیا وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا۔ رکو نمبر 10 میں فرمایا حدیبیہ میں شرکت نہ کرنے والے دیہاتی آپ کی مدینے میں تشریف آوری پر بہانے بنائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ نہ جا سکے، بہت افسوس ہے۔ دراصل ہم اہل و عیال اور مال و دولت کی مصروفیت میں لگ گئے تھے، یہ ان کے جھوٹے بہانے ہیں، ان کو خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ دراصل ان منافقوں کا خیال تھا کہ اب مسلمان لوٹ کر نہیں آئیں گے، عنقریب جب آپ خیبر کی مہم کے لیے نکلیں گے تو یہ منافق لوگ آپ سے ساتھ چلنے کی اجازت مانگیں گے، کیونکہ یہاں مال غنیمت ملنے کی بہت توقع ہے۔ ان سے کہہ دیں کہ ہم اس مہم میں تمہیں ساتھ لے جانے کو تیار نہیں، اللہ کا حکم ہے یہی ہے، البتہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم ان سے جنگ کرتے رہو گے یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے ساتھ دیا تو پھر تم بہترین اجر پاؤ گے، اور اگر پہلے کی طرح پھر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو سخت عذاب کے مستحق ہوگے۔ جہاد سے استثناء صرف اندھے، لنگڑے اور مریض کے لیے ہے۔ اس رکوع میں بنو حنیقہ یمامہ کے رہنے والے مسیلمہ کذاب اور اس کی قوم کا ذکر ہے، جن سے مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظیم قیادت، حضرت خالد بن ولید کی بے نظیر عبقریت اور حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں لڑے اور فتنہ انکار ختم نبوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا۔ پھر آگے رکوع نمبر 11 میں فرمایا کہ اے محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم، جن ایمان والوں نے آپ کے ہاتھ پر حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ ان کو اللہ نے دلوں کا سکون اور فوری کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ ان کو اور بھی غنیمت اور کامیابیوں سے نوازے گا۔ اگر حدیبیہ میں کافر تم سے لڑتے تو کبھی تمہارے مقابلے میں نہ ٹھہر سکتے۔ اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں مکہ کی وادی میں جنگ کرنے سے روکا، حالانکہ تم ان پر غالب آ چکے تھے۔ اگر مکے میں ایمان والے مرد اور عورتیں نہ ہوتی اور ان کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ان مکہ کے کافروں کا تمہارے ہاتھ سے صفایا کرا دیا جاتا۔ حدیبیہ میں کافروں کے دلوں میں جاہلانہ حمیت تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان سے بھر دیا اور ان کو تقوی کی بات کا پابند رکھا، اور واقعی وہ اس کے حقدار تھے۔ پھر رکو نمبر 12 میں آگے فرمایا، اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچ کر دکھایا کہ تم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اگر اللہ نے چاہا اور تمہیں کسی کا خوف نہ ہوگا، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دنیا بھر کے دینوں پر اسلام کو غالب کر دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم و کریم ہیں۔ وہ سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ سجدوں کے نشان ان کی پیشانیوں پر نمایاں ہیں۔ ان کے اوصاف توریت اور انجیل میں مذکور ہیں۔ اللہ ان کی بدولت اسلام کی کھیتی کو سرسبز کرے گا اور کافر جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر آگے سورۃ الحجرات کی ابتدا ہے۔ آیت نمبر 4 میں یہ کلمہ ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الحجرات رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، مسلمانوں کے باہمی معاشرتی تعلقات اور فضائل و اخلاق کا ذکر نہایت ہی جامعیت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس موضوع کی یہ اہم ترین صورت ہے۔ رکو نمبر 13 میں آگے فرمایا کہ ایمان والوں کو ہدایت فرمائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہ کرو، کہیں بے خبری میں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں۔ حجروں کے باہر کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لائیں تو ملاقات کا انتظار کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کیے بغیر کوئی کارروائی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح تمہیں شرمندگی ہو۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور کفر کی نفرت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی ہے۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو صلح کرا دو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پھر دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، صلح کی طرف مائل ہو تو فیصلہ انصاف سے کرو۔ سارے مومن بھائی بھائی ہیں، بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر رکو نمبر 14 میں فرمایا، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں تم سے اچھے ہو۔ ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، برے ناموں سے ایک دوسرے کو یاد نہ کرو، بدگمانی سے بچو، لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ مسلمان جو ہے وہ بھائی کی غیبت نہیں کرو۔ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہوتا ہے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا۔ لوگوں ذاتی قبیلے تعارف پہچان کے لیے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ان سے کہو تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور مال و جان سے جہاد میں مشغول ہو گئے، یہی سچے ہیں۔ اللہ پر ایمان کا احسان نہ رکھو، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ وہ زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ پھر مزید آگے سورہ قوف کی ابتدا ہے۔
اس صورت کا نام قوف ہے جو پہلی آیت کا پہلا حرف ہے، اسی نسبت سے اس صورت مبارکہ کا نام سورہ قوف اس کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں مختلف انداز میں جزا و سزا اور روز محشر کا ذکر ہوا ہے۔ رکو نمبر 15 میں فرمایا قرآن مجید کی قسم کہ ان کافروں نے کسی معقول دلیل کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان کو تعجب ہوا ہے کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا کیسے پیدا ہو گیا۔ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ایک دور کی بات ہے۔ یہ منکر قیامت دیکھیں کہ ہم نے ان کے اوپر آسمان کو کیسے خوشنما بنایا ہے، اس میں کوئی رخنہ تک نہیں چھوڑا، زمین بچھائی، پہاڑ کھڑے کیے، زمین میں خوشنما نباتات پیدا کی، آسمان سے پانی برسایا، پھر طرح طرح کے پھل اور غذائیں پیدا کر دی۔ جس طرح مردہ زمین کو ہم زندگی بخشتے ہیں، ایسے ہی مردوں کو زندہ کر لیں گے۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح، کوے والے، سمود، عاد اور فرعون، قوم لوط اور قوم شعیب اور تبا کی قوم اور رسولوں کا انکار یہ لوگ کر چکے ہیں اور قیامت کو جھٹلا چکے ہیں۔ ان پر ہمارا عذاب آیا تو یہ آج کے کافر کیسے بچ جائیں گے؟ ساتوں آسمان و زمین جیسی عظیم مخلوقات بنا کر وہ نہیں تھکا تو انسان کو دوبارہ بنانے سے وہ کیسے تھک جائے گا؟ رکو نمبر 16 میں فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں سے پوری طرح باخبر ہیں، ہم اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، ہمارے دو لکھنے والے دائیں اور بائیں بیٹھے اس کا ہر عمل لکھ رہے ہیں، کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ پھر ایک روز موت کی جان کنی آ پہنچے گی، اے انسان اسی سے تو بھاگتا ہے، سور پھونکا جائے گا، ہر شخص اللہ کے یہاں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کرنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا، ہر ضدی کافر، ناشکرا، مال میں بخل کرنے والا، شک میں گرفتار جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ کہے گا یہ تو خود گمراہ تھا، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا۔ حکم ہوگا میرے سامنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، تم کو انجام بد سے پہلے ہی خبردار کیا جا چکا تھا، میرے فیصلے کبھی نہیں بدلتے۔ پھر رکو نمبر 17 میں آگے فرمایا اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے؟ جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوئے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی مخالفوں سے پہلے بڑے بڑے طاقتوروں کافروں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ان کو جب ہم نے پکڑا تو پھر ان کو کوئی پناہ نہ ملی، جس کو ذرہ بھی ہوش ہو اس کے لیے ان واقعات میں بڑی نصیحت ہے۔ ہم نے آسمان و زمین کو کچھ ادوار میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ آپ ان کی بیہودہ باتوں پر صبر کریں، فجر اور عصر کو اللہ کی تسبیح میں مشغول رہیں، رات کو اور نماز کے بعد بھی۔ وہ وقت یاد کرنے کا ہے جب سور پھونکا جائے گا، ہر شخص جی اٹھے گا، زمین پھٹ جائے گا اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کریں جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ زاریات کی ابتدا ہے۔ اس سورت کا نام زاریات ہے جو اس کا پہلا کلمہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا نام زاریات رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت، جزا، سزا اور مشاہدات قدرت کا ذکر ہے۔ رکو نمبر 18 میں فرمایا گیا غبار اڑانے والی ہواؤں، بارش برسانے والے بادلوں، پانی پر تیرنے والی بادبانی کشتیوں اور دنیا کا نظام چلانے والے فرشتوں کی قسمیں کھا کر بتایا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے، جزا و سزا کا دن ضرور آئے گا۔ وہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ وہ اس روز آئے گی جب یہ لوگ آگ پر چلائے جائیں گے، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ایمان والوں کی صفات کا ذکر فرمایا کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے، سحری کے وقت توبہ و استغفار کرتے تھے، ان کے اموال میں مانگنے والوں اور ناداروں کا حق تھا۔ لوگوں
زمین میں اور خود تمہارے وجود میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ آسمانوں میں تمہارا رزق موجود ہے، آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ پہلی نشانی وہ زمین ہے۔ تمہارے لیے زمین ایسے بچھا دی گئی جیسے کوئی بچھونا بچھایا جاتا ہے۔ اس میں آنے جانے والوں کے لیے راستے ہیں، اس میں میدان بھی ہے، اس میں پہاڑ بھی ہیں، پھر سمندر بھی ہیں، اسی میں دریا بھی ہے، چشمے بھی ہیں، اور لوہے، تانبے، سونا، چاندی، کوئلہ، پیٹرول جیسی خاموش معدنیات بھی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی زمین میں وہ سب کچھ رکھ دیا ہے جس کی انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ پھر دوسری نشانی تم خود انسان ہو، جو کہ حقیقت میں سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ کروڑوں اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت، رنگ، چلنے کا انداز، پھر لہجہ، آواز، طبیعت اور عقلی سطح سب مختلف ہیں۔ اسے سننے، دیکھنے، بولنے، سوچنے، محسوس کرنے، سانس لینے، ہضم کرنے، خون کی گردش، رگوں کے پھیلاؤ اور اعصاب کا ایسا باریک اور محکم نظام دیا گیا ہے جس کے مقابلے میں جدید سے جدید ترین آٹومیٹک آلات کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسی لیے فرمایا گیا اور خود تمہارے نفوس میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تیسری نشانی پر غور کریں تو وہ رزق ہے، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان پر ہے۔ بارش آسمان سے برستی ہے، جس سے زمین پر بسنے اور اگنے والی ہر چیز بشمول انسان کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ موسموں کا عدل بدل، غلہ جات کو اگانے پکانے کا عمل شمس و قمر کے ظہور پر موقوف ہے جو آسمان پر ہیں۔ پھر رکو نمبر 19 میں غور کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمان بننے والے فرشتوں کا تذکرہ اور بڑھاپے میں انہیں اولاد کی خوشخبری سنائی اور بتایا ہے کہ قادر مطلق کے لیے اولاد عطا فرمانے کے لیے جوانی اور بڑھاپے کے عوامل اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ اپنی قدرت کاملہ سے میاں بیوی کے بڑھاپے اور بانجھ پن کے باوجود اولاد دینے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ بے شک وہ بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور یہیں پر پارہ 26 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تیرے مقدس کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما، ہمارے سینوں کو اس کے علم سے روشن اور ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ پارہ 26 میں جو باتیں ہم نے سمجھی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما، آمین یا رب العالمین۔